السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، صحت و سلامتی سے رکھے، اپنی رحمتوں اور برکتوں میں رکھے۔ الحمدللہ آج ہم آپ کا پھر استقبال کر رہے ہیں i+ اکیڈمی میں۔ انشاءاللہ چمن اسلام جدید حصہ اول جو مرکز امام بخاری تلولی کی طرف سے شائع ہوا ہے، اس کی آخری اکائی جو اکائی نمبر 8 ہے، عنوان ہے جسمانی تعلیم۔ اس کے اسباق انشاءاللہ تعالی ہم پڑھنے والے ہیں۔ آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں جسمانی تعلیم اکائی نمبر 8 نظر آ رہا آپ کو۔ ایک واقعہ سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ ایک کشتی جو ہوتی ہے نا، کشتی، پرانے زمانے میں بھی یہ چیز موجود تھی، یہ کھیل موجود تھا، یہ مقابلہ موجود تھا۔ تو ہوا یوں کہ مسلمانوں کی جنگ ہونے والی تھی ظالموں سے۔ تو رافع نام کے ایک صحابی تھے، بڑے چھوٹے تھے، انہوں نے رسول اللہ سے جنگ کی اجازت مانگی۔ آپ اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن جب وہ بہت ضد کرنے لگے تو اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی۔ سمرہ بن جندب بھی اللہ کے رسول سے اجازت لینے آئے تھے جنگ میں جانے کے لیے، ان کو بھی بہت شوق تھا، لیکن رسول نے ان کو لوٹا دیا۔ جب سمرہ کو پتا چلا کہ رافع کو اجازت مل گئی ہے تو اللہ کے رسول کے پاس آئے بڑے شوق سے، عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے رافع کو تو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی اور مجھ کو لوٹا دیا، آپ مجھے اجازت دیں تو میں رافع سے مقابلہ کروں، کشتی کروں اور ان کو پچھاڑ دوں گا، اس لیے مجھ کو بھی اجازت دیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے دونوں کی کشتی کرائی، اور واقعی رافع جو کچھ بڑے تھے اور سمرہ جو کچھ چھوٹے تھے، تو جو چھوٹے تھے سمرہ، انہوں نے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشتی میں پچھاڑ دیا۔ پھر سمرہ کی ہمت، بہادری، طاقت اور شوق کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ تو یہ کشتی کا ایک مقابلہ ہوا تھا۔ تو بچپن میں بہت ڈھیلا ڈھالا نہیں ہونا چاہیے، موبائل میں نہیں پڑے رہنا چاہیے، تاش کے پتوں سے نہیں کھیلنا چاہیے، ایسا کھیل نہیں کھیلنا جس میں بیٹھنا ہو، ایسے کھیل کھیلے جس میں دوڑنا ہو، پسینہ بہے، بدن مضبوط ہو، جسم مضبوط ہو، دماغ مضبوط ہو۔ تو ہمیں اپنے جسم پر بھی بچوں توجہ دینا چاہیے انشاءاللہ۔ آئیے سبق کو پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس یونٹ کا یعنی جسمانی تعلیم والی یونٹ کا پہلا سبق ہے، کتاب میں سبق نمبر 29 کشتی کا مقابلہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ جو واقعہ میں نے سنایا تھا وہ واقعہ اسی میں موجود ہے۔ دشمنوں کی فوج بڑھتی چلی آ رہی تھی، دشمنوں کی فوج بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ نے بہت کچھ پڑھنا سیکھ لیا ہوگا۔ مدینہ میں خطرہ بڑھ گیا تھا، مدینہ میں خطرہ بڑھ گیا تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، پھر بھی مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، پھر بھی مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، پھر بھی مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وقت رافع بن خدیج کی عمر 13 سال کی تھی۔ اس وقت رافع بن خدیج کی عمر 13 سال کی تھی۔ وہ مارے خوشی کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جنگ میں جانے کی اجازت مانگی۔ وہ ہمارے خوشی کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور جنگ میں جانے کی اجازت مانگی۔ وہ ہمارے خوشی کے ہمارے رسول کے پاس آئے اور جنگ میں جانے کی اجازت مانگی، مگر
رافع ابھی بچے تھے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ مگر رافع ابھی بچے تھے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ ننھے رافع کو اجازت نہیں ملی تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ ننھے رافع کو اجازت نہیں ملی تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے اور کسی دوسرے موقع کے انتظار میں رہنے لگے اللہ کے فضل سے اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ اللہ کے فضل سے اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوئی اور دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، پھر بھی وہ لوگ ہار گئے، اور دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی پھر بھی وہ لوگ ہار گئے۔ ہار کی وجہ سے دشمنوں کے اندر غم و غصہ بھرا تھا۔ ہار کی وجہ سے دشمنوں کے اندر غم و غصہ بھرا تھا، اس لیے اور زیادہ تیاری کر کے دوبارہ آئے تاکہ مسلمانوں کو برباد کر دیں۔ جب مسلمان دشمنوں سے مقابلہ کی تیاری کرنے لگے تو ننھے رافع نے پھر اللہ کے رسول سے جنگ میں جانے کی اجازت مانگی۔ رافع ابھی بچے ہی تھے، مگر جب بہت ضد کرنے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ تو ننھے رافع نے پھر اللہ کے رسول سے جنگ میں جانے کی اجازت مانگی۔ رافع ابھی بچے ہی تھے، مگر جب بہت ضد کرنے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ دوسری بار، ایک بار اجازت مانگی نہیں ملی، پھر دوبارہ جب جنگ ہونے کا موقع آیا تو اجازت جب مانگی اور بہت ضد کی تب اجازت ملی۔ اس جنگ میں سمورہ بن جندب سمورہ بن جندب نام کے ننھے صحابی بھی اجازت لینے آئے تھے۔ اس جنگ میں سمورہ بن جندب نام کے ننھے صحابی بھی اجازت لینے آئے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ ابھی بہت ہی چھوٹے تھے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ ابھی بہت ہی چھوٹے تھے۔ جب سمورہ نے دیکھا کہ رافع کو اجازت مل گئی ہے تو مارے شوق کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے رافع کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی،
اور مجھے لوٹا دیا۔ جب سمرہ نے دیکھا کہ رافع کو اجازت مل گئی ہے تو مارے خوشی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے رافع کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی اور مجھے لوٹا دیا۔ اگر آپ مقابلہ کی اجازت دیں، اگر آپ مقابلہ کی اجازت دیں تو میں رافع کو پچھاڑ دوں گا۔ مجھ کو آپ نے اجازت نہیں دیا کہ میں چھوٹا ہوں ان سے، آپ مقابلہ کی اجازت دیجئے تو میں ان کو پچھاڑ دوں گا۔ اس لیے یہاں لیے غلط لکھا ہے، حمزہ نہیں رہے گا، اس لیے مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں۔ کہا اگر آپ مقابلہ کی اجازت دیں تو میں رافع کو پچھاڑ دوں گا، اس لیے مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں۔ تب اللہ کے رسول نے دونوں کی کشتی کرائی۔ اللہ کے رسول نے دونوں کی کشتی کرائی، کشتی نہیں کشتی کرائی، تو سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، یعنی شکست دے دی، ہرا دیا۔ تو سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا۔ چنانچہ سمرہ کی ہمت، بہادری، طاقت اور شوق کی وجہ سے اللہ کے رسول نے انہیں بھی جنگ میں چلنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ سمرہ کی ہمت، بہادری، طاقت اور شوق کی وجہ سے اللہ کے رسول نے انہیں بھی جنگ میں چلنے کی اجازت دے دی۔ پیارے بچوں، نصیحت کیا ملی؟ دیکھا آپ نے ہمارے رسول کے زمانے میں بچے دین کی مدد کا کتنا شوق رکھتے تھے۔ جنگ میں جانا، وزنی تلواریں اٹھانا اور چلانا، پھر زخم کھانا، کتنی مشقت کی بات تھی۔ جنگ میں جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تلوار اٹھانا، وزنی، دوڑنا، کودنا، پھاندنا، اپنے کو بچانا، دوسرے کو بچانا، شکست دینا، زخم کھانا، سب بہت مشقت کی بات تھی۔ دیکھا آپ نے ہمارے رسول کے زمانے میں بچے دین کی مدد کا کتنا شوق رکھتے تھے۔ جنگ میں جانا، وزنی تلواریں اٹھانا اور چلانا، پھر زخم کھانا، کتنی مشقت کی بات تھی۔ سمرہ کو جب موقع نہیں ملا تو کشتی کا مقابلہ ہوا اور انہوں نے مقابلہ جیت لیا۔ سمرہ کو جب موقع نہیں ملا تو کشتی کا مقابلہ ہوا اور سمرہ نے مقابلہ بھی جیت لیا۔ سمرہ کو جب موقع نہیں ملا تو کشتی کا مقابلہ ہوا اور انہوں نے مقابلہ جیت لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی بچے کھیل کے وقت میں کھیلتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی بچے کھیل کے وقت میں کھیلتے تھے۔ یاد رکھو بچوں، یاد رکھو، ٹی وی دیکھنا، ٹی وی دیکھنا، موبائل چلانا، ٹی وی دیکھنا، موبائل چلانا، بیٹھنے والے کھیل کھیلنا، بیٹھنے والے کھیل یعنی بیٹھے ہیں ایک جگہ، اٹھنا نہیں ہے، اسی میں لگے ہیں۔ جیسے موبائل میں بھی یہی بات ہے۔ تماشے دیکھنا، کرکٹ کھیل نہیں رہے ہیں، کرکٹ دیکھتے ہیں کچھ لوگ، ہمیشہ ان کا کام ہی ہے کرکٹ۔ یہ کون سا کھیل ہوا؟
اس میں اپنا وقت بھی ضائع، اپنے جسم کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ تماشے دیکھنا اچھی بات نہیں ہے، اس سے ہمارا بدن کمزور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ ہم کو چاہیے، یہاں حمزہ نہیں رہے گا، ہم کو چاہیے کہ ایسے کھیل کھیلیں جن میں پسینہ بہے، دوڑ بھاگ کرنی پڑے، محنت کرنی پڑے، اس سے ہمارا بدن مضبوط ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ٹی وی دیکھنا، موبائل چلانا، بیٹھنے والے کھیل کھیلنا، تماشے دیکھنا اچھی بات نہیں ہے، اس سے ہمارا بدن کمزور ہوتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ایسے کھیل کھیلیں جن میں پسینہ بہے، دوڑ بھاگ کرنی پڑے، محنت کرنی پڑے، اس سے ہمارا بدن مضبوط ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، نیا صفحہ کھل گیا۔ زندگی میں ہر چیز سے اہم دین ہے، زندگی میں ہر چیز سے اہم دین ہے، زندگی میں ہر چیز سے اہم دین ہے۔ اور دین یہ بتاتا ہے کہ جب لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے میں حمزہ صحیح نہیں ہے، کہ جب لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے، اور دین یہ بتاتا ہے کہ جب لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے اپنی زمین اور اپنا ملک بچانے کے لیے، اپنی زمین اور اپنا ملک بچانے کے لیے، دشمن کا ارادہ ناکام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے نام پر ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑ جائے تو گھاٹے کا سودا ہرگز نہیں ہے۔ زندگی میں ہر چیز سے اہم دین ہے، اور دین یہ بتاتا ہے کہ جب لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے، اپنی زمین اور اپنا ملک بچانے کے لیے، دشمن کا ارادہ ناکام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے نام پر ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑ جائے تو گھاٹے کا سودا ہرگز نہیں ہے۔ سبق کھل گیا ہے، نیا صفحہ، آئیے پڑھتے ہیں۔ تیراکی، سبق نمبر 30، تیراکی۔ تیراکی یعنی پانی میں، یہ تیراکی ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں پانی میں تیرا کرتے تھے۔ ہمارے رسول بھی بچپن میں پانی میں تیرتے تھے۔ اصل میں تیراکی بہت اچھی ورزش ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ہمارے رسول بچپن میں پانی میں تیرا کرتے تھے۔ اصل میں تیراکی بہت اچھی ورزش ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تیرنے سے کندھے، بازو اور ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ کندھے ہے نا، یہ کندھے، یہ بازو، یہ پورا ہاتھ، یہ ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ تیرنے سے کندھے، بازو اور ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں، اور جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ پورا جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تیرنے سے پیٹھ بھی مضبوط ہوتی ہے۔ پیٹھ ہے نا، پیچھے پورا پیٹھ ہے۔ تیرنے سے پیٹھ بھی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ دیکھو، یہ میاں صاحب تیر رہے ہیں نا، تو یہ پیٹھ ہے ان کی، ہاں، یہ کندھے اور بازو ہیں۔ تیرنے سے پیٹھ بھی مضبوط ہوتی ہے، اور پورے بدن کی ورزش ہو جاتی ہے، پورے بدن کی۔ کچھ ورزش ایسے ہوتے ہیں کہ پورے بدن کی ورزش نہیں ہوتی، لیکن تیراکی میں سر سے لے کے اور یہ پیر کے ناخن تک پورے بدن کی ورزش ہو جاتی ہے، اور پورے بدن کی ورزش ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں تیرنا نہیں آتا ہے تو کسی ماہر تیراک کی مدد لینی چاہیے۔ اگر ہمیں تیرنا نہیں آتا ہے تو کسی ماہر تیراک کی مدد
लेनी चाहिए और पहले कम पानी में तैरना चाहिए। और पहले कम पानी में तैरें ताकि कोई हादसा ना हो जब सीखें तब। सैलाब के जमाने में और किसी हादसा में और पहले कम पानी में तैरना चाहिए। सैलाब के जमाने में और किसी हादसा में तैराक आदमी ज्यादा फायदामंद साबित होता है। तैराकी इसलिए बहुत जरूरी है। यह लफ्ज है हादिसा। अब तो तैराकी के तरह तरह के खेल भी होते हैं। अब तो तैराकी के तरह तरह के खेल भी होते हैं जिनमें मुख्तलिफ तरह से तैराकी का मुकाबला होता है। मुख्तलिफ तरह से तैराकी का मुकाबला होता है। अपने उस्ताद से उन खेलों के बारे में जरूर मालूम करो। अपने उस्ताद से उन खेलों के बारे में जरूर मालूम करो। यानी जो खेल होते हैं तैराकी वाले मुकाबले, रिवायतों में सहाबा से भी तैराकी का मुकाबला साबित है। रिवायतों में यानी हदीसों में सहाबा से भी तैराकी का मुकाबला साबित है। और हमारे बुजुर्गों में भी तैरने की सलाहियत पाई जाती थी। और हमारे बुजुर्गों में भी तैरने की सलाहियत पाई जाती थी, हमारे जो बुजुर्ग थे। इसलिए हमें भी तैरने की मश्क करनी चाहिए। लेकिन ये बात याद रहे कि ये मश्क अपने माँ बाप, भाई बहन या उस्ताद की निगरानी में करें। अकेले नहीं कहीं तैरने चले जाएं, निगरानी में सीखें। तो कहा कि और हमारे बुजुर्गों में तैरने की सलाहियत पाई जाती थी, इसलिए हमें भी तैरने की मश्क करनी चाहिए। लेकिन ये बात याद रहे कि ये मश्क अपने माँ बाप, भाई बहन या उस्ताद की निगरानी में करें। प्यारे बच्चों, ये नया सबक, दांत अल्लाह की नेमत। और हम आज ज्यादा वक्त नहीं ले रहे हैं आपके साथ। बड़ी नसीहत की बातें हैं इन तमाम असबाक में। इंशाअल्लाह आप मजीद खुद सोचेंगे अपने उस्ताद से भी। दांतों से हमारे चेहरे में खूबसूरती आती है। दांत निकाल दीजिए अभी अपने, अगर आप तो देखिए बुड्ढे की तरह पोपले हो जाइएगा। तो दांतों से हमारे चेहरे में खूबसूरती आती है। कभी दांत टूटा होगा ना, छोटा छोटा, अभी टूटेगा भी आपका दांत, तो टूटेगा तो शीशे में देखिए कैसे लगते हैं, और दांत के साथ कैसे लगते हैं। सफेद और चमकदार दांतों से हमारी सफाई और तंदुरुस्ती का पता चलता है। सफेद और चमकदार दांतों से हमारी सफाई और तंदुरुस्ती का पता चलता है कि हम कितने साफ सुथरे हैं। पीले पीले, मेले मेले, गंदे संदे दांत, छी, मतलब हम सफाई वाले नहीं हैं। साफ दांत। जिन लोगों के दांत साफ नहीं रहते उनके मुंह से बदबू आती है। जिन लोगों के दांत साफ नहीं रहते उनके मुंह से बदबू आती है। छी, तौबा, ऐसा नहीं करना। और दांतों में कीड़े लग जाते हैं और फिर उसी में रोटी खाते रहते हैं। कीड़े भी खा जाते होंगे, तौबा। और दांतों में कीड़े लग जाते हैं। जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दांतों को ठीक रखने के लिए मिसवाक बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? मिसवाक, ब्रश नहीं, ब्रश से ज्यादा जरूरी क्या है? मिसवाक है। मिसवाक हमारे रसूल का तरीका था कि हर नमाज से पहले मिसवाक जरूर करते थे।
اور لوگوں کو مسواک کی تاکید کرتے تھے، اور نماز سے پہلے آپ مسواک کرتے۔ دیکھیں مسواک کی، زیتون کا مسواک ہے، ایپیلو کا مسواک، نیم کا مسواک بھی ہوتا ہے، تو مسواک بہت ضروری ہے۔ مسواک کے علاوہ 2 بار برش کرنا اچھا ہوتا ہے، برش بہت ملائم ہو اگر برش کر رہے ہیں تو۔ ایک سو کر اٹھنے کے بعد، ایک رات میں سونے سے پہلے، ایک سو کر اٹھنے کے بعد ایک رات میں سونے سے پہلے برش بہت نرم اور ملائم ہونا چاہیے۔ برش کرتے وقت تیزی سے رگڑنا نہیں چاہیے، ایسے رگڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ہلکے ہاتھوں سے اوپر نیچے کر کے برش کرنا چاہیے۔ کیسے؟ ایسے، اس طرح نہیں کیا جاتا ہے۔ دانتوں کی صحت کے لیے، یہاں حمزہ نہیں صحیح ہے، کھانے پینے کی چیزوں پر بھی دھیان دینا چاہیے۔ یعنی دانت صرف برش کرنے، مسواک کرنے سے نہیں اچھے رہیں گے، کھانے پینے کی چیزوں پر بھی دھیان دینا، کیا کھاتے ہیں اور کیسے کھاتے ہیں۔ تو کہا دانتوں کی صحت کے لیے کھانے پینے کی چیزوں پر بھی دھیان دینا چاہیے۔ چقندر، شلجم، مولی وغیرہ کا استعمال دانتوں کے لیے اچھا مانا جاتا ہے۔ چقندر، شلجم، مولی وغیرہ کا استعمال دانتوں کے لیے اچھا مانا جاتا ہے۔ بہت سے بچے دانتوں کی صفائی پر دھیان نہیں دیتے۔ بہت سے بچے دانتوں کی صفائی پر دھیان نہیں دیتے، صبح اٹھتے تھے بغیر برش کیے، بغیر منہ دھلے کھانا مانگنے لگتے ہیں، ایسے ہی کھا لیتے یا ایسے کلی سلی کر لیتے، اچھے سے مسواک نہیں کرتے۔ چاکلیٹ اور بسکٹ والی کو ہم جیسی سے بدل دیتے ہیں۔ چاکلیٹ اور بسکٹ جیسی میٹھی چیزوں کا بہت استعمال کرتے ہیں۔ چاکلیٹ اور بسکٹ جیسی چیزوں کا بہت استعمال کرتے ہیں، تو یہ بہت مت کھائیے۔ کبھی ہو گیا ہفتے میں ایک آدھ چاکلیٹ آپ نے کھا لیا، ایک آدھ بار بسکٹ کھا لی، ورنہ نہیں کھائیے بچوں، یہ سب اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ گھر میں جو کھانے بنتے ہیں وہ اچھے ہیں، بلکہ کچھ بچے تو میٹھی چیزیں کھا کر منہ صاف کیے بنا سو جاتے ہیں۔ میٹھی چیز کھایا، چاکلیٹ کھا لیا، بسکٹ کھا لیا، پانی پیا اور سو گئے، دانتوں میں وہ بسکٹ موجود ہے، چاکلیٹ چپکا ہوا میٹھا میٹھا، پھر اس میں سڑے گا رات میں، پھر اس میں کیڑا بنے گا، جراثیم بنے گا، پھر منہ میں وہ رات بھر رہیں گے۔ بلکہ کچھ بچے تو میٹھی چیزیں کھا کر منہ صاف کیے بنا سو جاتے ہیں۔ جان رکھو، یہ اچھی بات نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ہمارا دین ہمیں خود کو نقصان پہنچانے سے منع کرتا ہے، دوسروں کو تو منع ہے، اپنے کو بھی آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جان رکھو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمیں خود کو نقصان پہنچانے سے منع کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ اپنے دانت ضرور صاف رکھیں گے، انشاءاللہ آئندہ ہم اپنے دانت ضرور صاف رکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کے پیریڈ میں ہم نے 3 سبق کی آپ کو ریڈنگ کرا دی، اور اس میں الگ سے جو نصیحت کی باتیں تھیں وہ ہم نے نہیں بتائیں۔ آپ انشاءاللہ یہ جو سبق ہیں، اسباق ہیں جو 1 2 3، انہی تینوں کو بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ، تو آسان طریقے سے نصیحت کی باتیں موجود ہیں۔ جب آپ روانی سے پڑھ لیں گے، خوب روانی سے، جب روانی سے پڑھنے لگیں، پھر غور کریں، تو ساری نصیحت کی باتیں اس میں بہت کلیئر طریقے سے، صاف طریقے سے آپ اس میں موجود پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے ریویژن ہے، یعنی جو صورتیں آپ نے یاد کی ہیں، جو دعائیں آپ نے یاد کی ہیں، ان کو دوبارہ سے دہرانا ہے اور سنانا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پوری کتاب الحمدللہ ختم ہو جاتی ہے۔
اللہ کا بہت شکر ہے، اس کا بہت احسان ہے، اس کی رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ چمن اسلام جدید حصہ اول، جس کو شائع کیا ہے مرکز امام بخاری تلولی، وہ ختم ہوا الحمدللہ، اس کے تمام اسباق ختم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے آئیے مل کے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہماری نیت کو خالص بنا، ہمیں اپنی رضا کو تلاش کرنے والا بنا، اپنی خوشنودی کو تلاش کرنے والا بنا، اپنے راستے پہ چلنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وصحبہ وآلہ اجمعین۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔